اب یہ تو تھا امام حسین علیہ السلام کا بچپن، جی اور اس بچپن کا مجھے تقریباً فضائل زیادہ فضائل کہ جب وہ بڑے ہوئے، جی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود نہیں ہے اور وہ بڑے ہوئے، اور جو انہوں نے ایک بڑی اور عظیم ایک قربانی دنیا کے سامنے پیش کی جو آج تک کوئی نہیں کر سکا. بتائیں کہ کیا چیز تھی، پھر کیا تھی، کوئی یہاں تک کہ اوپر کربلا کا واقعہ. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ احادیث میں نہیں، لیکن تاریخ میں جب آتے ہیں تو کافی چیزیں تکراری متنازع ہوتی ہیں، کوئی اپنی طرف سے بھی کہتا ہے، لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ وہ حاکم شام کے انتقال کے بعد، جسے پہلے جو امام حسن علیہ السلام کی صلح ہوئی تھی تو اس میں شرائط میں یہ تھا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی جانشین مقرر نہیں کرے گا. یہ دونوں کو میں ہے، یعنی امام حسن علیہ السلام نے جو معاہدہ کیا تھا اس کا شرط یہی تھا. ہاں، اس پر اختلاف نہیں ہے کہ بھائی وہ اپنی طرف سے کوئی بھی جانشین مقرر نہیں کرے. جس طرح سلسلہ پہلے آپ حکومت کریں، لیکن اس نے مقرر کیا جانشین اپنا ولی ہے یزید کو، اور سب سے بیعت بھی لی. تو بیعت جب لینی شروع کی مدینے میں بھی آیا تو صحابہ نے بھی اعتراض کیا، صحابہ کی اولاد نے بھی کیا، عبداللہ ابن عمر نے بھی کیا، عبد الرحمن ابن ابو بکر نے بھی کیا، عبداللہ ابن زبیر نے بھی کیا، خود ام المومنین بی بی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی کیا. سب نے کہا کہ وہ پہلے جو خلفاء تھے انہیں تو ایسا نہیں کیا. اور یہاں پہ عقلی طور پر اعتراض بنتا بھی ہے، وہ اس لیے کہ آپ معاہدہ کر چکے ہیں، آپ اپنے بعد کسی کو منتقل نہیں کر سکتے، بیٹا اور بھائی اور کسی کو نہیں. یہ شرط ہے صلح امام حسن، اب اس شرط کو توڑا گیا، شرط کو توڑا گیا. اس نے وصیت بھی لکھی، آخری وقت میں وہ لکھ کے گیا کہ میں نے آپ کے لیے وہ زمین ہموار کر دی ہے. اب یہ چار جو ہیں ہستیاں، ہاں یہ کچھ آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، ان کے نام جو عبد الرحمن ابو بکر، یہ جو ہے ان کے لیے مذکور صحابہ کی اولاد بھی ہے، ان کی عزت احترام بھی ہے معاشرے کے اندر عالم اسلام میں. باقیوں کو تو میں نے زیر کر دیا ہے. تو اس نے جلد بازی کی، یہ سب نے لکھا کہ بیٹھتے یزید تخت پر کچھ دیر دیکھتے، ماحول کو سمجھتے، لیکن وہ فوری طور پر مدینے کے گورنر جو ولید تھے اس کو لکھ لیا کہ چاروں سے بیعت لے لو. امام حسین علیہ السلام کو بھی دربار میں بلایا ولید نے، امام نے جواب دیا، ولید نے وہ قبول کیا. محمد بن حنفیہ جو مولا علیہ السلام کے فرزند تھے اور امام حسین علیہ السلام کے بھائی تھے، اس کو اپنا جانشین بنانے میں، اور 28 رجب سن 60 ہجری سے ہجرت فرمائی مدینے سے 28 رجب کو مکہ اپنے مختصر قافلے کے ذریعے سے، اور گورنر مدینہ ولید نے رکاوٹ نہیں ڈالی، روکنے کی کوشش بھی نہیں کی، نہ جنگ کی. وہ تو چاہتا تھا کہ یہ مرمل طور پر مسئلہ حل ہو، امام حسین جا رہے ہیں تو جائیں. وہ جنگ کی نوبت ہے. 3 شعبان کو سن 60 ہجری یہ قافلہ مکہ میں پہنچا. 3 شعبان مکے میں 6 مہینے کیا امام حسین علیہ السلام کا مکے میں بیٹھ کر تبلیغ بھی دین کی کر رہے ہیں، اور وفد بھی آ رہے ہیں پوری دنیا سے، عالم اسلام سے. زیادہ تر یہ ہے کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے، اس کی حکومت قبول نہیں کریں گے. ہم سے زبردست بیعت لی گئی اور اس کی شکایتیں بھی آ رہی ہیں. مطلب جنہوں نے بیعت کر لی تھی، ہاں، اب جب امام حسین علیہ السلام مکے تشریف تو وہ لوگ اب شکایتیں لے کر آئیں گے، لیکن وہ جبرن ہم نکل، ہاں، لیکن وہ اس کے قابل نہیں ہے، اس میں اہلیت نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بندروں سے کھیل رہے ہیں، کتے مار رہے ہیں، اور اس میں بہت سے عیب ہیں. اور عالم اسلام کا خلیفہ باہر کی دنیا میں تو یہی مشہور ہے، مسلمانوں کا خلیفہ ہے. جب معلومات ہوئی، مدینے سے خط لکھا گیا کہ امام حسین تو مدینے سے نکل کے مکے آ رہے ہیں، تو شام تک پہنچنے میں جو سفر تھا وہ قاصد تو بہت تھے، ان کا جاسوسی نیٹ ورک بہت مضبوط تھا. تو پتہ چلا کہ امام حسین السلام مکے میں آ گئے ہیں اور بڑا اجتماع ہو رہا ہے، کیونکہ کعبۃ اللہ ہے، لوگ آ رہے ہیں زیارت کے لیے، عمرے کے لیے، تو اجتماع تو ہوگا ہی ہوگا. ہر ملک سے لوگ آ رہے ہیں، ان کو آپ کے خلاف بغاوت پر اکسا رہے ہیں. حاجیوں کے لباس میں اس نے قاتلوں کا ایک دستہ بھیجا کہ بہت لوگ ہیں، اجتماع ہے، مجمع ہے، اگر یہاں پر حسین قتل ہو جاتے ہیں تو میں بری الزما ہو جاؤں گا. پتہ نہیں کس نے قتل کیا، اتنے ہزاروں لوگ تھے. حج کے موقع پر ڈھونڈ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. اس قسم کا اس کا منصوبہ تھا. اس کے پیچھے اور دستہ بھیجا کہ یہ جو قتل کرنے والے بھیجے آپ کو پھر ان کو قتل کرنا
अच्छा अच्छा ये सबूत भी मिट जाए। तो ये आगे लोग इमाम हुसैन सलाम को जब पता चला तो 8 ज़िलहज को इमाम हुसैन सलाम काबा से रवाना होते हैं हज से पहले। पता कि आज से अभी शुरू हो गया, हज से शुरू होता है। लेकिन और आपने जिसने 20-25 पैदल हज किया, हज की वो मदीना से आकर मदीने से आकर मदीना से आकर बिल्कुल 25 हज की 25 हज किए हैं अपने भाई के साथ। बाज़ रवायतों में हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार भी साथ हैं, लेकिन वो 2 दिन पहले कि काबा जो अमन की जगह है, यहाँ पर जंग, ये हरम है, ये हरम खुदा है, हरम खुदा, यहाँ पर वो खून न बहे, जंग खून खराबा न हो, ये अमन की जगह है। उसी वजह से इमाम हुसैन सलाम फिर दूसरी हिजरत हम इसको कहें कि मक्का से 8 ज़िलहज को ये रवाना हो गए। इससे पहले आपने अपने सफ़ीर जो मुस्लिम बिन अकील, अपने चचा का बेटा, उसको कूफा भेजते थे। अब मक्के में जब पहुंचे तो हर तरफ लोग पहुंच गए, खास तौर पर जो ज्यादा मालूमात का इंफॉर्मेशन का जरिया तिजारत, ताजर लोग आते जाते थे। तो गुफा में जाकर उन्होंने भी जिक्र किया कि इमाम हुसैन ने बैयत से इनकार कर दिया है कि मैं यजीद की बैयत नहीं करूँगा, और वो मदीने से मक्का आ गए। तो ये जब खबरें पहुंची, कहा कि इतनी बड़ी हस्ती हैसियतें, वो शख्सियतें वो बैयत नहीं करते तो हम भी नहीं करेंगे। अब कुफे वालों ने खत लिखना शुरू कर दिया, आप हमारे पास आए। यानी जब उनको ये इतला मिली कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो यजीद को नहीं मानते एज खलीफे के तौर पर, और बैयत हम को नहीं आप भी नहीं मानते, तो लिहाजा इन्फॉर्म करते हैं हम भी नहीं मानते, आप भी नहीं मानते, तो आप हमारी तरफ आए और हमारे साथ क़यादत हमारी करें, हम जंग करेंगे, लश्कर हम तैयार करेंगे। और वो खत लिखने शुरू कर दिए उन्होंने। और एक मैं अर्ज करूँ यहाँ पर, और लोग बहुत नाराज हैं कूफे वालों पर, अच्छा, कि कूफियों ने खुतूत लिखे और साथ छोड़ दिया, वफा नहीं। यानी जो 72 में शहीद हुए, 18 आल अबी तालिब को बिल्कुल था ना, वो बाकी के सारे कूफा के रहने वाले हैं। अब ज़िलहज के शोधा को शामिल करें या 11 मुहर्रम के जो रास्ते में हिफाजत की या गैरत में आकर, तो टोटल बनते 120 उस 72 को मिलाकर। सही करबला के 72 और जो कूफा में ज़िलहज में शहीद हुए ना, मक्का से करबला तक आते वो भी तो करबला में जो साथ होली, वो भी तो करबला की वजह से इमाम हुसैन पर है कि इमाम हुसैन पर, जैसे मिशन इत्तिमार है, सही बात है, वो भी ज़िलहज में उसकी शहादत है। 120 में आप 18 वो निकालें आल अबी तालिब, तो बाकी सारे कूफा के। इमाम हुसैन 7 मुहर्रम को खत लिखकर बुलाया, जैसे लश्कर आ रहे थे, अपनी बहन जनाब ज़ैनब कुबरा सलाम अलैहा के मशवरे से, भाई ये लश्कर इतने आ रहे हैं, क्योंकि लश्कर आने की निशानी ये थी कि वो बैंड बाजे बड़ा नारे लगते थे, वो खुशी करते थे, अल्लाह अकबर के नारे वो भी लगाते थे ना। तो बीबी पूछती थी कि इतना लश्कर आ रहा है, लश्कर पे लश्कर, आपका कोई साथी है जिसको आप बुलाएं? कहा कि बचपन का दोस्त है हबीब को खत लिखूं। तो ये जब हबीब बाजार में अपनी दाढ़ी को खिसाब करने के लिए मेहंदी खरीद रहे थे, अच्छा, तो कासिद ने उसको खत दिया, खत पढ़ा तो खिसाब हाथ से गिर गया। अच्छा, दुकानदार ने कहा कि वो समझा कि कोई गलती से गिरा है, वो तो खत के मजमून से मुमला होगा। अच्छा, शुरुआत में लफ्ज़ मर्द फकीर, अच्छा, ये मर्द फकीर, हाँ, और मेरे भाई मैं करबला पहुंच गया, आप भी जल्दी पहुंचे, तो उनके हाथ इसी वजह से तो गिर गई। तो दुकानदार ने कहा कि दोबारा तू, कहा कि नहीं अब इसकी जरूरत नहीं, अब ये दाढ़ी खून से खिसाब करेगी। उस वक्त ही पता चल गया अब खिसाब होगा, लेकिन खून से होगा, मेहंदी से नहीं होगा। तो वो समझ गए ना, बाहर फतवा रहे थे कि हुसैन करबला में आ गए, और खत में भी फकीर मेरे भाई, हाँ, तो फकीर था तो समझ गया कि नहीं अब ये दाढ़ी खून से खिसाब होगी। कूफा ये समझो कि बिल्कुल कर्फ्यू, बिल्कुल माशाल्लाह, सारे दरवाजे बंद। जब उनकी हुक्म था कोई यहाँ से बाहर न जाए, कोई बाहर से अंदर न जाए, फिर भी हबीब भी पहुंचे, सईद भी पहुंचे, कूफे के काफी लोग इसी तरह खुफिया रास्तों से, क्योंकि वहाँ रहने वाले थे, उनको तो पता था रास्तों का। अरे कूफा फौजी छावनी था, जहाँ मुल्क पर जंग होती थी तो यहाँ से फौज जाती थी, मदीना दूर था, तो ये कूफा में उसने फौजी छावनी बनाई थी, उनके क्वार्टर थे फौजियों के, उनके रिहायशें थी,
सारा निज़ाम वो कूफे में था। वहाँ से वो जाते थे फौजी, एक मंजिल आई, उसको कूफे से भेजा, उसका सुपर सलार बनाकर एक फौजियों का दस्ता दे दिया, कोई 4-5 हज़ार का उस वक्त के हिसाब से, कि ये काफिला जो आप इमाम हुसैन को गिरफ्तार कर, और कोई जंग का आर्डर नहीं था, उसको हुक्म था गिरफ्तार करने का। तो ऐसे ही घोड़े आगे बढ़ते गए, तो वो देखा कि वो लश्कर आ रहा है, आगे आगे वो हो रहे हैं, वो मिला इमाम के पास आ गया। इमाम ने पूछा आप क्यों आए हैं? मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूँ, गवर्नर का हुक्म है। तब मुस्लिम बिन अकील के वाक़े के पता चला, इमाम के कोई जा रहे थे, एक शायर भी था वो मक्के की तरफ जा रहा था, दूसरा भी, तो इमाम ने अपने साहबा से कहा वो जो दूर जा रहा है उसे बुलाओ। उसने पूछा आप कहाँ से आए? मैं कूफा से आ रहा हूँ। आगे क्या हालात थे? कूफे के ये हालात थे कि वो मुस्लिम बिन अकील अपने दूसरे साथी हामी बिन उर्वा के साथ कत्ल हो गए। मैं ये देख कर आ गया हूँ। तो वो चले गए, तो एक शायर था, शायर समझते वो अपनी ज़बान में वो बात करता है, तो दूसरा जो उनसे पूछा कि आपने क्या देखा? उन्होंने कहा कि हुसैन मैं ये देखा आया हूँ कूफे में, उनकी तलवारें बनी उमैया के साथ हैं और दिल आपके साथ है। जैसे शेर के अंदाज में। तो ठीक है, तो सबको बता दिया इमाम ने कि भाई वो जो लोग थे वो दगा दे गए और मेरे भाई को, मेरे चचा के बेटे को कत्ल कर दिया है। अब आप लोग मेरा साथ देना चाहते तो आपकी मर्जी है, वरना आप वापस चले जाए। मैं हुकूमत के लिए नहीं निकला, ये आपको वो पता होना चाहिए कि मैंने जो निकला हूँ ये हुकूमत के लिए नहीं, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के वास्ते। अब जो लोग थे हुकूमत के ख्वाहिशमंद वो भी चले गए, माले गनीमत के भी चले गए। तो नमाज का वक्त हो गया, तो उससे पूछा कि आप हमारे साथ नमाज पढ़ेंगे या आपने लश्कर के अलग? जो जमात तो सुबह सलात कराता था, तो उन्होंने कहा कि हम आपके साथ नमाज पढ़ेंगे। तो नमाज हो गई और इमाम बैठे घोड़े पर, हुक्म दिया चलो चलो, तो फिर रुका, फिर आगे आ गया कि मैं आपको, मुझे यही हुक्म है जहाँ पर हुसैन से मिलो वहां से उसको गिरफ्तार, उसको जाने देना है, ना पीछे देना। तो ये ऐसे चलता रहता है, घोड़ा उसका भी बातचीत भी हो रही है कि मैं आपको आगे जाने नहीं देंगे, मुझे यही हुक्म है हाकिम की तरफ से। तो ये करबला की ज़मीन पर पहुंच गए, वहाँ पर सारे उतर गए, तो वहाँ पर क़याम किया, दरिया फरात पर खेमे लगे, तो रुकावट नहीं डाली घोड़े ने खेमे लगाने पर, जो दरिया फरात पर थे। 2 मुहर्रम को ये पहुँच गए। उसके बाद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद गवर्नर ने उमर इब्न साद, वो उसकी दरबार में बैठता था, तो इसने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से कहा कि मुझे रे की हुकूमत का वो परवाना लिखते, जो तारान इस वक्त मशहूर है, को रे कहते थे उस जमाने। अच्छा। उसने इसको लेकर लिख दिया, ये परवाना है, आप वहाँ जाएं और आप वहाँ के गवर्नर उसको मोहतर में करना। तो ये करबला का मामला आ गया। फिर उन्होंने लिखा, खतो किताबत होती रहती थी कि हमने वो इमाम हुसैन को करबला में रोक लिया है। अब आगे क्या आर्डर है, हुक्म है, वो उसको फॉलो करें, वो गिरफ्तार भी नहीं दे रहे। तो ये जब उन्होंने लिखा, सुबह को जैसे हुआ तो उसने अपना सिपाही भेजा उमर बिन साद के पास, जिसको रे की हुकूमत का कल शाम को उसने परवाना लिख कर दिया था। तो वो आ गया उमर बिन साद, उसको कहा कि आप जो है करबला चाहिए लश्कर लेकर, क्योंकि वो तो थोड़ा लश्कर था ना जो के साथ था, वो तो 4-5 हज़ार का दस्ता सिर्फ गिरफ्तारी के लिए। अब जंग के लिए आप को हम सुपर सलार बनाते हैं लश्कर का, आप लश्कर लेकर करबला जाएं और हुसैन से जंग करें, उसको कत्ल करें। तो पहले तो ये कर गया, हुसैन से जंग, हुसैन को कत्ल करना, ये मामूली आम शख्सियत नहीं। उसने कहा कि ये मैं काम नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकते, तो जब मैंने आपको जो रे का परवाना दिया था हुकूमत का, वो मुझे वापस देता, मैं किसी और को भेज देता। तो जब ये देखा कि वो रे की हुकूमत मुझे मेरे हाथों से जा रही है, तो उसने कहा कि मुझे 1 रात की मोहलत दे दो, मैं सोचूं। तो अपने रिश्तेदारों को बुलाया रात को, उनको बताया, सब ने मना, सब ने रोका कि हुसैन इब्न अली फातिमा ज़हरा के बेटे हैं, तो रसूल की बेटी है, आप उसको जंग करने जा रहे हैं, ये सही नहीं। जैसे सुबह को दरबार लगी, पहुंचाने से आपके पास मैं जा रहा हूँ, करबला जाने के लिए तैयार। तो उसने लश्कर उसको दे दिया। 4 मुहर्रम को ये पहुंच गए। उमर बिन साद करबला में पहुंचकर इमाम हुसैन से मुलाकात करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं,
باتیں ہو رہی ہیں. تو جاسوس نے لکھ دیا گورنر ابن زیاد کو, بھائی آپ نے کیسا سپر سالار بھیجا ہے, یہ بھی آگے بات ہمیں شروع یہ تو مذاکرات کرتا ہے, ہمیں تو جنگ کرنی ہے. جب ابن زیاد کو پتا چلا, شمر تو بیٹھا تھا, وہ تو پہلے ہی خواہش مند تھا اس منصب کا کہ میں چیف آف آرمی اسٹاف بنوں, وہ تو تیار تھا. تو اس نے کہا کہ یہ عمر بن سعد ایسا کر رہا ہے, مذاکرات کر رہا ہے, آپ لشکر لے کر جائیں. اور خط بھی لکھ کر دیا اور کہا کہ بھائی آپ کو ہم نے مذاکرات کے لیے نہیں بھیجا کہ حسین ابن علی سے باتیں کریں, مذاکرات کریں, نہیں, آپ کو جنگ کرنی, اس کو قتل کرنا ہے. ہمیں یزید کی طرف سے یہی حکم اور آرڈر ہے. اب یہ آپ یہ کام کر سکتے تو ٹھیک ہے, نہیں تو یہ آپ منصب جو شمر کو دے دیں. اس کو خط لے کر دیا, شمر لشکر لے کر چل پہنچا. وہ پہنچا 7 محرم, اور وہ میں سن رہا ہوں کہ حسین کے خیمے لگے ہوئے دریا فرات پر, آرام سے آ رہے ہیں, پانی پی رہے ہیں, جا رہے ہیں. پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ ان کا پانی بند کرنا ہے, مخالف کو سختی کرنی ہے نا. تو جیسے شمر پہنچا, اس کو خط دے دیا. وہ تو سمجھ گیا کہ اگر میں حکم کو فالو نہیں کروں گا تو یہ سپر سالار بنے گا. کہا کہ میں آپ کو وہ بننے نہیں دوں گا. اس نے خیمے وہاں سے ہٹوا دیے, لشکر بھیجا. تو امام کے صحابہ نے اور بھائیوں نے کہا کہ ہم جنگ کرتے ہیں. تو امام نے کہا نہیں, ہم ابھی جنگ کریں گے تو یہ تاریخ میں یہ مورخ لکھے گا کہ پانی پر جنگ تھی, دریائے فرات پر پانی کی وجہ سے جنگ ہوئی, یہ میں اسے لکھنے نہیں دوں گا. قریب چلے جائیں. شمر کے آنے کے بعد دستہ بھیجا جنگ کے لیے, بھائی خیمے یہاں سے اٹھا لو, یہاں جنگ کرو. تو 4 ہو گئے امام کے صحابی, ابو الفضل عباس اور دوسرے. تو امام نے من جنگ کہا نہیں, جنگ کی میں شروعات کرنا نہیں چاہتا, ایک یہ بات. اور دوسری, یہاں پر جنگ ہوگی وہ دنیا کی کسی چیز کے لیے نہ, دنیا کی چیز کے لیے نہیں, وہ کہ پانی پر سے وہ بھی تو صرف اللہ کے لیے, اللہ کے لیے ہو, یہ توحید کے لیے, اس کی وجہ سے نہیں ہوگی. ہم جا رہے ادھر, تو وہاں سے وہ خیمے اٹھائے اور پھر دوسری جگہ پر لگا دیا. آخری 9 کی رات کی بھی ہو گئی, آخری جو مذاکرات وہاں پر ختم ہو گئے. اور یہ جملہ بھی مشہور امام حسین صاحب کا, اگر آپ مجھے رہنا پسند نہیں کرتے مدینے میں یا عرب میں تو میرا راستہ چھوڑ دو, میں ہند یا سندھ جا رہا ہوں. یہ جملہ بھی ہے. ہم یہ آپ کو بیعت کرنی ہے یا ختم ہونا ہے. 9 محرم کو لشکر اس نے بھیج دیا, جنگ کے لیے تیار ہو گئے. تو امام نے ابو الفضل عباس کو بھیجا کہ ان سے پوچھو, رات کو تو یہ بات ہوئی ہے, اب یہ لشکر لے کر آ گیا جنگ کے لیے کہ یہ کیا چاہتا ہے. تو اسے پوچھا, کہا ہم جنگ کریں گے. تو امام حسین السلام نے اپنے بھائی کو کہا کہ ان سے کہو کہ آج کی رات ہمیں مہلت دے دے, کل 10 کے دن اس کو دکھیں گے. تو وہ لشکر چلا گیا. کہا کہ ہم اقتدار حکومت کی ہماری جنگ نہیں ہے, جو اقتدار حکومت کی لالچ میں آیا مال غنیمت واپس جا سکتا ہے, اور میں کسی کو آزاد بھی دے رہا ہوں. اور ایسا بھی جملہ کہا کہ اس کی جنت کا بھی ضامن ہے. یہ آپ نہ کہیں کہ حسین کو چھوڑ کر, جو رسول نے کہا حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہے, مالک بنا دیا اس حدیث میں, تو جنت کا بھی ضامن ہوں. یہ آپ نہ وہ آپ کو ملے گی, وہ بھی آپ کو ملے گی. آپ میرا ساتھ دو یا نہ وہ آپ کو ملے گی. آپ یہاں تک آ گئے ہیں, یہ نہ سمجھے کہ کل جو سب کو قتل ہونا آپ جائیں. سارے خاموش بیٹھے تھے. تو امام نے اپنے بیٹے علی اکبر علیہ السلام کہا کہ چراغ بجھا دو. ہو سکتا ہے روشنی کی وجہ سے کوئی نہ جانا چاہے, شرمسار ہو رہا ہے. حسین کے سامنے نظروں میں آ جائیں, حسین کے سامنے ہم چلے جائیں, وہ کیا کہے گا, وہ کیا کہے گا, اس کو بجھا دو. تو جب کہا کہ اب اس کو روشن کر, روشنی کر, تو چراغ جو روشن ہوا. تو یہ فرق یہ ہوا کہ سب نے اپنے پٹ کے کمر کے ساتھ باندھ لیے, اور جو تلوار جس میان میں تھی وہ میان توڑ دی, اور ننگی تلوار کہہ رہے حسین ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے. تو یہ مذاکرات, یہ صبح کو شب عاشور گزری, ساری رات عبادت, جیسے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, نماز ہو رہی ہے, ذکر ہو رہا ہے, ساری رات ایسے عبادت میں گزری. صبح تو وہ تاریخ کا وہ واقعہ ہے جو صبح قیامت تک جس کی یاد تازہ رہے گی, وہ باقی رہے گی. تاریخ اسلام میں ایسا اس واقعے کو بھلانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اب تو پوری جو دنیا میں حریت کی تحریک ہے وہ بھی کربلا سے متاثر ہے, امام حسین کی مظلومت سے متاثر ہے. یہ مظلوم ہے جس کے 6 مہینے کے بیٹے کو بھی قتل کیا گیا, جوانوں کو قتل کیا گیا, عورتوں کو اسیر کر دیا گیا, کوفہ اور شام میں زندانوں میں ڈالا گیا. جو امام حسین السلام کی شخصیت, اس کے کردار, اس کی قربانی
اور اس کی شہادت، اس کی یاد ہر انسان کی دل میں زندہ اور باقی ہے۔ یہ آل محمد کے اہل بیت کی تاریخ ہے، بچوں نے، جوانوں نے اسلام کی خاطر اتنی بڑی جان قربانی تو کوئی نہیں دے سکتا۔ اسی وجہ سے دنیا میں تو بہت واقعات ہوئے ہیں، جنگوں میں 72 سے زیادہ لوگ قتل ہوئے، لیکن یہ ابھی تازہ واقعہ لگتا ہے 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی یہ ان کی کرامت اور معجزہ ہے۔ اس میں اقتدار یا حکومت یا سیاست کی بات نہیں ہے، یہ روحانیت ہے، روحانیت کی یہ طاقت ہے کہ اب ان کا ذکر ہوتا ہے اور تازہ لگتا ہے۔ محاورہ ہے، شعر ہے، ہمارے معاشرے میں مشہور و معروف ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جی جی، تو اس سے کیا مراد ہے، کیا مقصد ہے؟ قربانی، اسلام زندہ ہوتا ہے قربانی سے۔ قربانی ہے کربلا میں ایک بہت بڑی عظیم قربانی ہے، وہ دینی پڑتی ہے اسلام کے لیے۔ اچھا جی، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ انسانی تاریخ میں بڑے واقعات بڑے ہوئے، جی جی، اور ان سے بھی زیادہ قتل ہوئے ہیں، قتل جو شہادتیں ہوئی، قتل ہوئے زیادہ ہوئے، لیکن انہوں نے اتنا اثر نہیں چھوڑا اس واقعے کربلا نے بہت مطلب وہ اپنا ہو یا پرایا ہو، مطلب ہر کوئی اس کے متاثر ہے۔ پوری دنیا کے جتنے انقلابی لیڈر ہیں، مہاتما گاندھی ہیں، نیلسن منڈیلا ہیں، جتنے گزرے ہیں جنہیں اپنے ملکوں میں تحریکیں چلائی ہیں آزادی کی، غلامی کے خلاف، یہاں جو ظالم بادشاہ حکمران رہے وہ ان سے متاثر ہیں، کربلا سے بہت متاثر ہے۔ امام حسین السلام سے خود وہ مانتے ہیں کہ ہم نے ان سے بہت متاثر ہیں، ان سے بہت سبق لیا۔ اس واقعے میں ایسا کوئی پہلو نہیں، مادی پہلو کوئی بھی نہیں، وہاں صرف روحانیت ہے، روحانی پہلو اس وجہ سے اثر بھی لیتے ہیں اور وہ واقعہ زندہ بھی ہے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی وہ تازہ لگتا ہے، زندہ ہے، کیونکہ اس میں کوئی مفادات نہیں ہے نا۔ لوگ کیا بھی کہیں گے بھائی اقتدار کی جنگ تھی، حکومت کی جنگ تھی، اس کے کہنے اس کو اکثریت قبول نہیں کرتی۔ اقتدار کی جنگ میں تو بڑا لشکر ہوتا ہے، بڑی فوج ہوتی ہے، پھر فوجی کے لیے عمر ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہی سپاہ ہے جس میں 6 مہینے کا بچہ بھی ہے، 9 سال کا بھی ہے، 14 سال کا، 18 سال کا، پھر 90 برس کا بھی، 90 برس کا بوڑھا بھی ہے، 80 برس کا بھی ہے، سب ایک ساتھ ملے۔ ہر جنگ یہ تو نہیں ہوتی کہ اس کو 90 برس کے کسی بوڑھے کو سپاہی بنا دیا جائے یا 9 برس یا 10 برس والے نوجوان کو یا بچے کو شامل کیا جائے۔ تو اقتدار یا حکومت یا سیاست نہیں ہے، روحانیت اسلام یا قربانی کو نہیں ڈھونڈتے۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ جو چیز دل سے نکلتی ہے وہ اثر کرتی ہے، کیونکہ یہ صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں، اسی لیے اس کے اندر بھی ایک اثر ہے، اسی وجہ سے جو بھی سنتا ہے، جو بھی اس کو پڑھتا ہے تو سمجھو اس کے اپنے احساسات ہوتے ہیں۔ اور بہت سے جیسے آپ ہندو شاعروں کو جانتے ہیں، ان کی شاعری پڑھی ہے تو کتنا وہ متاثر ہیں امام حسین سے، کربلا کے شہیدوں سے، شہزادے علی اصغر کی، وہ سبھی دودھ کی، محرم میں جاؤں کہ شعر و شاعری ان کی بڑی کمال کی شاعری ہے، وہ ہندو ہو کر بھی مانتے ہیں تو انسانیت کے ناطے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ ایک بار دوبارہ محترم جناب علامہ حجی حسین پاور صاحب کی عنایت کا آپ کی بھی مہربانی بہت ہے کہ آپ امام حسین بہت اچھے طریقے سے آپ نے سادہ الفاظ میں، سادہ زبان میں آپ نے اس کو وضاحت کی۔ ہم آئندہ بھی اس طرح کی امید رکھتے ہیں کہ آپ کے پاس آئیں گے اور ہم جو موسومی جو شخصیات ہیں، ان کے جو فضائل ہیں آپ ہم سے وہ شیئر کریں گے انشاءاللہ، تاکہ ہم بھی سنیں اور اوروں کو بھی سنیں۔ آپ کی بھی بڑی مہربانی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا اور یہاں پر آئے اور اتنی بڑی عظیم شخصیت کو ہم نے موقع ملا کہ خراج تحسین پیش کریں اور اس کا ذکر بھی کریں اور اس کی یاد بھی تازہ ہو جائے اور بچوں نوجوانوں کو بھی پتہ چل جائے کہ اتنی بڑی عظیم شخصیت اسلام کی ہے۔ بہت مہربانی۔